محترم رجسٹرار صاحب، اساتذہ کرام اور میرے انتہائی عزیز طلباء اور طالبات، میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے اس یوم پاکستان پر مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ نوجوان جن کو یہ ملک بطور ایک امانت کے دیا گیا ہے، اس کی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنی تعلیم اور تربیت کے ذریعے اس ملک کے حصول کے مقاصد کی تکمیل کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پہ آپ کے سامنے 2-3 چھوٹے سے واقعات رکھوں، کیونکہ یہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہماری تاریخ جس طرح لکھی گئی ہے اور پیش کی گئی ہے اس میں بہت سے خلا ہیں، گیپس ہیں، اور ان گیپس کو شاید جان کے رکھا گیا ہے۔ تحریک پاکستان آپ سب کو علم ہے ایک انتہائی جان جوکھوں کی تحریک تھی، جس میں لوگوں نے اپنی جانیں، مال، ہر چیز لگا کر کے اس طرح کامیاب کیا، اور اس کا آغاز اس بنا پر ہوا وہ یہ نہیں تھا کہ پاکستان کے نام کی کوئی زمین یہاں موجود تھی جس پہ ہمیں قبضہ کرنا تھا، بلکہ اس خطے کے اندر ایک ایسی قوم کو قائم کرنا تھا جس کے اتحاد کی بنیاد صرف اور صرف کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ اس بنا پر جو نعرہ اختیار کیا گیا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جہاں پر انگریز کا راج نہ ہو، جہاں پہ ہندو کا راج نہ ہو، جہاں پر انسان حاکم نہ ہو بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی حاکم ہو۔ اگر دیکھا جائے تو پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی محکوم ہے۔ کیا کبھی آپ نے یہ سنا کہ سورج نے کہا کہ میں تھک چکا ہوں، مجھے ویکیشن چاہیے، میں جا رہا ہوں ویکیشن پہ 1 ہفتے کے لیے؟ کبھی چاند نے یہ کہا کہ میں تھک گیا ہوں، کچھ دن کی چھٹی بجانا چاہتا ہوں، ضرورت نہیں ہے میری اب؟ یا کبھی مچھلی نے یہ کہا ہو کہ میں تھک گئی ہوں پانی میں تیرتے تیرتے، میں چاہتی ہوں فضا میں اڑوں؟ جو قوانین اللہ نے بنا دیے ہیں مچھلیوں کے لیے، انسانوں کے لیے، کائنات کے لیے، وہ اس کے محکوم ہیں، تابع فرمان ہیں، اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ خطہ جہاں پہ اللہ کی حکومت، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے قانون، وہاں کی ثقافت، وہاں کی زبان، وہاں کا رہن سہن، وہاں کا کھانا پینا، ہر چیز وہ ہو جو رب کریم کو پسند ہے۔ یہ وہ بنیادی چیز اس کی بنا پر 2 قومیں وجود میں آئیں۔ اور مشہور تاریخ داں اشتیاق قریشی اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ جس دن پہلا مسلمان اس خطے میں پہنچا اس دن سے تحریک پاکستان کا آغاز ہو گیا، کیونکہ اس کے آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اس پہ قبضہ کرے، بلکہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر وہ عدل، انصاف اور محبت کو رواج دے۔ آپ میں سے ہر ایک نے مجبوراً پاک اسٹڈیز پڑھی ہے اور یاد بھی کی ہیں بہت سی واقعات، لیکن شاید آپ میں سے کسی کو یہ علم نہ ہو، اور آپ کے جو اساتذہ آپ کو پڑھاتے رہے ہیں، میں یہ بات اس لیے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ میں خود ایک طالب علم ہوں اور میں نے زندگی کا آغاز ایک یونیورسٹی ہی سے کیا ہے تعلیم کے ذریعے۔ مجھے معلوم ہے کہ 70 سال سے میرے ملک کیا پڑھایا گیا ہے۔ آپ نے لازماً پڑھا ہے کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں ایک قرارداد پاس ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ الگ خطہ ہو۔ یہ بھی آپ نے پڑھا ہے کہ 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے کنونشن میں صدارتی خطبے میں علامہ اقبال نے یہ بات کہی کہ جو کچھ یہاں کے حالات ہیں اس میں اگر ہمیں چاہتے ہیں کہ آئندہ کوئی امن و سکون ہو، خون خرابہ نہ ہو، تو صرف ایک ہی شکل ہے، اور وہ یہ کہ کم از کم وہ علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، خاص طور پہ شمال مغربی علاقے جات،
ان کو ملا کر کے ایک یا ایک سے زائد خود مختار ریاستیں قائم کر دی جائیں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شمال مغربی علاقے میں جیسے کہ آپ کے پی کے ہے، پنجاب ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے، یہ علاقے ہیں، کشمیر ہے، ان کو ملا کے ایک ریاست بن جائے، اور ایسے ہی ہندوستان میں جو دیگر مقامات مسلمان اکثریت میں تھے وہ الگ الگ ریاستیں بن جائیں۔ تو ان کے الفاظ الہ آباد خطبے میں یہ ہیں کہ ایک یا اس سے زائد آٹونومس اسٹیٹس انگریز کے ماتحت یا اس سے ہٹ کر کے۔ یہ وہ تصور تھا جو 1930 میں علامہ اقبال نے دیا۔ 1933 میں دو نوجوانوں نے، ایک کا نام چودھری رحمت علی تھا اور ایک کا خواجہ عبدالرحیم، یہ دو طالب علم تھے کیمبرج میں۔ انہوں نے مل کر کے ایک رسالہ لکھا، ناؤ اور نیور۔ اس چند ورقہ مضمون کے اندر یہ بات کہی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو علامہ اقبال نے بات کہی ہے اس کی روشنی میں شمال مغربی علاقے میں جو علاقے پائے جاتے ہیں ان میں سے ان کے پہلے لفظ لے کر کے ایک خطہ الگ سے قائم کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے یہ خط لکھا، اس خط میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم پنجاب سے پی لینا چاہتے ہیں، افغانستان سے اے لینا چاہتے ہیں، کشمیر سے کے لینا چاہتے ہیں، اور STAN سندھ اور بلوچستان کے لیے ان الفاظ کو ملا کر کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ملک بنے جس کا نام پاکستان ہو، PAKSTAN۔ یہ ڈاکیومنٹڈ ہے، میں نے اس کو اپنی کتاب میں بھی کوٹ کیا ہے، لکھا ہے، فوٹو کاپی فراہم کی ہے اس کی۔ یہ چیز 1933 میں جب کی گئی اور 1940 میں جب لاہور میں یہ کنونشن ہوا جس کے اندر قرارداد پاکستان پاس کی گئی، تو اس کے اگلے دن 24 مارچ کو خواجہ عبدالرحیم نے اپنے گھر پر قائد اعظم کو اور مسلم لیگ کے رہنماؤں کو مدعو کیا چائے پر، اور وہاں پر قائد اعظم نے یہ بات کہی کہ اس زمانے میں علامہ اقبال نے اس نام کو جو تجویز کیا گیا تھا پسند کیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ جناح صاحب نے یہ بات کہی کہ اگر علامہ اقبال کو اور قوم کو یہ نام پسند ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس میں آپ صرف ایک تبدیلی کر لیں، اور وہ یہ کہ جو لفظ پاکستان ہے اس میں آئی کا اضافہ کریں جو اسلام کے لیے ہے اور جن خطوں کے اتحاد کا باعث ہے۔ مجھے علم نہیں ہے کہ آج تک کسی انگریز نے، کسی امریکی نے، کسی پاکستانی نے جس نے جناح صاحب پہ لکھا ہو یا پاکستان پہ لکھا ہو اس واقعہ کا حوالہ دیا ہو ایک مرتبہ بھی، کیونکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بانی پاکستان کے ذہن میں آپ کے ملک کا نام نامکمل تھا اسلام کے داخل کیے بغیر۔ کہا یہ گیا ہے آپ سے کہ قائد اعظم بہت سیکولر تھے، پتہ نہیں کیا چاہتے تھے کیا نہیں چاہتے تھے، تاکہ قوم ہمیشہ کنفیوز رہے۔ اس لیے میں نے آغاز میں یہ بات کہی آپ سے کہ دیر آر سیریس گیپس، لیکوناز، جن کو باقی رکھا گیا ہے جان کر کے تاکہ قوم گمراہ رہے۔ یہ جو آپ لوگ آج دن منا رہے ہیں یہ ایک برتھ ڈے نہیں ہے جو آپ لوگ مناتے ہیں بعض اوقات اپنے گھروں کے اندر دوستوں کے ساتھ مل کر کے، اس میں آپ بتیاں جلاتے ہیں، اس میں آپ ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں۔ یہ وہ برتھ ڈے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عہد کے تاسیس کا دن ہے، ایک عہد کو تازہ کرنے کا دن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس غرض سے ملک کو بنایا گیا، جس کے لیے اس کا یہ نام رکھا گیا، کیا واقعتاً ہم میں سے ہر ایک اس کے لیے کوشاں ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، یا محض سال میں ایک مرتبہ ہم جمع ہو کر کے پرچم کشائی اور قومی ترانہ سننے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا؟ یہ وہ سوال ہے جو آپ میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو اور انعام کو
جو اس نے تاریخ میں ایک معجزے کے طور پر دیا ہے۔ مجھے علم نہیں ہے کہ انسانی تاریخ میں کوئی جد و جہد ایسی ہو جس کے اندر محض 7 سال کے عرصے میں ایک قوم ایک نیا خطہ زمین حاصل کر لے۔ 1940 سے جب قرارداد پیش کی گئی 47 تک محض 7 سال کا عرصہ ہے۔ الجزائر میں 200 سال تک جد و جہد کے بعد لوگ آزاد ہوئے۔ خود یورپ کے بہت سے ممالک جو اوروں کے تسلط میں تھے وہ کوئی 100 سال کوئی 60 سال جد و جہد کے بعد آزاد ہوئے۔ صرف آپ کا ملک وجود میں آنے کے لیے جو پیک اسٹرگل تھا وہ یہ تھا جو آپ نے 30 سے آغاز کر کے یا 40 سے آغاز کر کے 47 تک اختیار کیا۔ یہ وہ کم سے کم عرصہ ہے جس میں قوم نے عظیم ترین قربانیاں دے کر کے اس ملک کو حاصل کیا۔ ان قربانیوں کا مطالبہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک اس بات پر غور کرے کہ آپ کا حصہ اس میں کیا ہے۔ صرف چیز کیک کھانا، کافی پینا، کوک پی کے اپنے خون کو خراب کرنا، یا اس ملک کی تعمیر کے لیے محنت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، تعمیر کردار، تعمیر فکر اور فنی کمال، ٹیکنیکل نو ہاؤ اینڈ ایکسیلنس، جب تک آپ میں سے ہر ایک کردار کے ساتھ ٹیکنالوجی کو، جدید ترین معلومات کو حاصل نہیں کرے گا، آپ ملک کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یہی تصور تھا قائد اعظم کا، علامہ اقبال کا، کہ جو نئی نسل پیدا ہو وہ ایمان کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اللہ کے سامنے حاضری کے خوف کے ساتھ اپنے تمام معاملات کو سر انجام دے، اور اس طرح سے وہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں کامیاب ہو۔ یہ بنیادی مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پہ آپ سب کو یاد دہانی کراؤں کہ جو آپ پر فرض عائد ہوتا ہے ہمارے بعد، وہ یہ ہے کہ اس مشن کو، اس مقصد کو آخری دم تک آگے لے کر کے چلنا، اس کے لیے ہر قربانی پیش کرنا، یہ آپ کا ایک فریضہ ہے، چوائس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ملک دیا ہے جس میں بے شمار خزانے ہیں، اور آپ خود ایک خزانہ ہیں، اس کا شکریہ اگر ادا کرنا ہو تو وہ صرف ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اپنی تمام کوششوں کو تعلیم میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے اور اپنے کردار کو مثالی بنانے کے لیے اختیار کریں۔ جب تک یہ نہیں کیا جائے گا، یہ رسمی مبارکباد، رسمی پرچم کشائی، رسمی روشنیاں جلانا، ان کا انجام کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوششوں کا کوئی انجام ہو، نتائج نکلیں، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو آگے بڑھنا ہوگا۔ میں زبانی گفتگو کافی نہیں ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں سے ہر ایک کو اس بات کی توفیق دے کہ آپ خود تحقیق کر کے اپنے ملک کی تاریخ کے صحیح پہلوؤں کو جو آج تک چھپے ہوئے ہیں دریافت کریں، اور ان کے لیے اپنے آپ کو قربانی کے لیے آمادہ کریں۔ بے انتہا شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب کریم، یہاں جو نوجوان بچے بچیاں جمع ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اس ملک کو مستحکم، متحد اور اسلام پر عمل کی توفیق دے، اس قوم کو ایک زندہ قوم بنا۔ ملک زندہ رہتے ہیں قوموں سے، اور قوموں کی حیات کے لیے ضروری ہے کہ ان کا جو مقصد ہے وہ ان کے سامنے ہو۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ملک کے مقصد کے حصول کے لیے، اور خاص طور پر یہاں پر اس نظام کے قیام کے لیے جو بہترین نظام ہے، آخری نظام ہے،
سب سے زیادہ مفید نظام ہے، اس اسلامی نظام کے قیام کے لیے اپنی تمام کوششوں کو آگے بڑھائیں اور اس میں کامیاب ہوں۔ رب کریم آپ کی نصرت، امداد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائیے، اچھائیوں کو نیک قبول فرمائیے، اور ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم اس ملک کو صحیح معنی میں اسلامی ملک بنا سکیں۔ وآخر الحمد للہ بالعالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔